کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد حسین منی و انا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محرم الحرام کی حرمت اور عظمت تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے شہادت کا بھی بیان ہوا، ہم شہادت کے بارے میں بھی واقف ہیں۔ چونکہ جب یہ ماہ مبارکہ آتا ہے، یہ ماہ آتا ہے، تو اصل ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمیں یہ جاننا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، امت کو تباہ کرتی ہے یہ فرقہ واریت۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، تو اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ وہ یہ جانے کہ اصل ہمارے محرم الحرام جو ہمیں ماہ عطا کیا گیا ہے، اس میں ہمارے عقائد ہونے کیا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو قیامت بھی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، غور سے سماعت فرمائیے گا، ہے گہری بات ہے لیکن اگر توجہ دیں گے تو ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اور ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا چہرہ پیش کیا جائے تو اس کے سامنے سنی کا چہرہ پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سنی جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نواسے رسول سے محبت اور اہل بدر اطہار سے محبت رکھتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اگر اس کا چہرہ نہیں پیش ہوگا اسلام کے سامنے تو کوئی معاذ اللہ صحابی کا بے ادب ہوگا، کوئی اہل بیت اطہار کا بے ادب ہوگا، تو یہ سب بے ادبیوں کے قائل ہو جائیں گے۔ اب لوگ بڑی دلیلیں دیتے پھرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال پیش کرتی ہوں۔ جی ایک شخص ہے، وہ مین کوٹ بھی پہنتا ہے، مولوی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے اس نے۔ اب اس نے جی ایک دن میں 1500 مسلمان کر دیے، اور ایک دن میں اس نے 2000 مسلمان کر دیے۔ اب اس نے بہت مسلمان کر دیے، لیکن پتہ ہے بدبخت وہ شخص کہتا کیا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں کیا کروں ایسے شخص کا جس نے 1500 مسلمان کیے یا 2000 مسلمان کیے، تو وہ کہتا کیا ہے، ایسے مسلمان کرنے کا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط الفاظ کو استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ دلیلیں جو دیتا پھرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہونے چاہیے، اگر وہ ایسی دلیلیں دیتا پھرے گا یزیدیوں والی تو ہم کہیں گے بھائی تو اپنے دلیل اپنے پاس رکھ، ہمیں ایسی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑے لوگ اس کثرت کے ساتھ اس کے پیچھے ہیں، تو ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، شاید کوئی پروٹوکول والا بندہ ہے، ہم بھی اس کے ساتھ چل لیتے ہیں۔ تو دیکھیں تو صحیح اس کے عقائد کیا ہیں، وہ کس دین پر ہے۔ اصل ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے کہ اصل وہ بندہ کس دین پر ہے۔ اب اور یہ بھی ذرا ہمیں یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ کربلا والے دن یزید کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ تھے۔ ہم کثرت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم حق پر رہنے والوں کے قائل ہیں۔ جو حق پر ہوگا ہم اس کے قائل ہیں، کثرت اور زیادتی والے لوگوں کے قائل نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھ کر دنیا میں یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو انہیں چاہیے کہ وہ دعا بھی یہی کریں کہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ اور ہم جو ماننے والے ہیں، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اور ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں کر دے۔ آؤ نہ کرو، اگر تمہارے اندر جرت ہے نا یزیدیوں والی جو تم بات کرتے ہو، آؤ جرت ہے تو کرو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ ہمارے اندر تو جرت ہے، ہم تو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے قدموں میں رہنے کی، ہم ان کے ساتھ رہنے کی، ہم ان کا غلام بننے کی دعا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جمعے کے دن، جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، اور فرمایا ایک جملہ انہوں نے فرمایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور انہوں نے فرمایا کہ یزید کو جا کر بتا دو کہ تجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔
کیا مقام ہے امام علی مقام کا؟ آپ فرمانے لگے بتاؤ مجھے کیا اس وقت دنیا میں کوئی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے؟ سب نے کہا نہیں. تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یزید کا لشکر جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی. امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی. اور یزیدیوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 22,000 تھی. یزیدیوں کے لشکر کی تعداد 22,000 تھی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ ابھی بتائیے. 72 تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ 22,000 کا 72 سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عمر بن سعد نے فرمایا، کہا عبداللہ بن زیاد کو لکھا فوراً خط کہ ایسا کرو 22,000 بہت تھوڑے ہیں، تم کچھ بندے اور بھیج دو. عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد سے کہا کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم کیسی بات کرتے ہو کہ میں نے 22,000 کا لشکر بھیجا 72 پر، تو میں اس سے زیادہ اور کیا بھیجوں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ جب یہ محرم الحرام آتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے. اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ خوف طاری کر دیا گیا ہے، ایک خوف سا طاری بچوں کے دماغوں میں آ جاتا ہے. ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسی کلپس دیکھتے ہیں وہ کہ شاید یہ محرم الحرام آ گیا ہے، یہ واقعہ کربلا ہوا، یہ ایک داستان ہے. ایک خوف طاری کر دیا گیا ہے بچوں کے دماغوں میں. اور بچوں کو راتوں کو تلواریں دکھائی جاتی ہیں، ان کو تیر دکھائے جا رہے ہیں ایسی ویڈیوز میں. تو یہ کیا قوم کی تربیت ہو رہی ہے؟ واقعہ کربلا ان کو بتائیے کہ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. بات اصل یہ تھی کہ واقعہ کربلا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے امیر کون بنے تھے؟ جو سب سے بڑے بنے تھے وہ حضرت امیر معاویہ بنے تھے. ان کو امیر کس نے بنایا تھا؟ حضرت امام حسن نے بنایا تھا. حضرت علی کے بڑے صاحبزادے امام حسن نے بنایا تھا. اور امام حسن نے سب سے پہلے ان سے صلح کی، اس کے بعد خلافت دی. صحیح بخاری میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا یعنی کہ خون بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دیں گے. اور وہ صلح حضرت حسن علیہ السلام نے کرائی تھی. اس لیے حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے تھے، یعنی کہ بڑے بن گئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی پیار کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے، بڑا ہی احترام کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو اس سے پہلے حضرت امام حسن کا وصال ہو چکا تھا. اس وقت جو کون موجود تھا جب امام حسن کا وصال ہو گیا تھا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام موجود تھے. تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جب حضرت معاویہ کا وصال نہیں ہوا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا یزید کے بارے میں کہ اس کو لے کر آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے، بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، آپ نے اور جو ہے آپ اس کو امیر بنا دیں، بڑا بنا دیں. تو انہوں نے یزید کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کر دو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانے تو تم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا. وہ 3 بندے کون تھے؟ جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ بن زبیر اور تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وصیت فرمائی امام امیر معاویہ نے. ہوا یہ کہ جب یزید امیر بنانا تو اس نے سب سے پہلے کیا قابو کیا کہ وہ چلاک تو بہت تھا، تیز بھی تھا، بدبخت بھی تھا. تو اس نے سب سے پہلے ولید بن قطبہ کو، اس وقت ولید بن قطبہ امیر کا مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اسے خط لکھا کہ عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نیا خلیفہ نہیں بنتا تو پرانے کے خلیفہ کے انتقال کی خبر نہیں دیتے.
جب نیا خلیفہ بن جاتا ہے، جب نیا بڑا بن جاتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، اس وجہ سے اس کو امیر بنایا جا رہا ہے، اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں یزید نے۔ اب یزید نے، یہ بڑا ہی چلاک تھا، اس نے خط لکھا فوری طور پر حضرت عبداللہ بن زیاد کو کہ ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ اب یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت اصل یہ ہوتی ہے کہ ایک حلف ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، اور کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کی اطاعت کروں گا اور اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں خالی ہاتھ دینے کو بیعت کہتے ہیں، بلکہ نہیں، اس کا دل سے اقرار کرنا بھی بیعت کہلاتا ہے۔ اب اس نے کہا عبداللہ بن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بلاؤ اور ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ آپ پانچوں نمازوں کی امامت کرتے تھے۔ امام حسین عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ تھے اور جناب دوسرے عبداللہ وہ بھی موجود تھے، صحابی۔ کون تھے؟ یہ جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کون تھے؟ یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ لوگ بھی ساتھ آپ کے بیٹھے تھے۔ اب ولید نے ایک بندہ بھیجا، جو گورنر تھا، اس نے ایک بندہ بھیجا آپ کے پاس، اور اس نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے، آپ جو ہے گورنر ہاؤس میں آ جائیں۔ اس وقت اب عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہمارے امام حسین علیہ السلام کی تو شان ہی الگ تھی، آپ کا مقام و مرتبہ ہی الگ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سیرت والے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی۔ کہنے لگے آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے ضرور سمجھ میں آ گئی کہ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا آپ آدھی رات کو نہ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حسین کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، احتیاط سے جائیں، ایسا کرتے ہیں آپ کے ساتھ 14 بندوں کو بھیج دیتے ہیں، نیزے اور تلواریں لے کر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ لے کر ان 14 بندوں کو گورنر ہاؤس میں چلے گئے۔ اب وہاں پہنچ گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے ان کو بتایا گیا، گورنر نے ان کو بتایا، ولید نے، کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جوش میں آ گیا، آپ نے فرمایا میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی کا، جو مولا علی کا انداز ہے، وہ سرے عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں، میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مجھ سے، لیکن تم کیا چاہتے ہو کہ میں چھپ کر بیعت کر لوں تاکہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ حسین نے کر لی ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ ایسا میں نہیں کروں گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کی تو ولید بڑا ہی نرم دل تھا، اس سے استقامت بھی رکھتا تھا، جو گورنر تھا، امام حسین علیہ السلام کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا آپ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ نبی پاک کے خاندان میں سے ہیں۔ ولید نے کہا مجھے حکم ملا تھا، اب آپ نے جو حکم دیا ٹھیک ہے، آپ نواسہ رسول ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب وہاں ایک بدبخت شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ان کو یہاں سے جانے نہ دینا، امام حسین علیہ السلام کو، اگر تم نے ان کو یہاں سے جانے دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آ گئی تو کہنے لگے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا او ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے تو آ حسین کے سامنے، آ میدان میں، اس کے کانوں میں کیا باتیں کرتا ہے، کانا بھوسی کیا کرتا ہے، آ میدان میں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو باہر بلایا اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ ان سے آپ نے مشاورت کی، ان کو بتایا کہ یہ سب معاملہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ سب آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مکے سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور مکے سے لوگوں کو بلانے کے بعد ان سے مشاورت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا کرنے میں تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ مشاورت قائم نہیں کرو، کیونکہ وہ لوگ جنگ کر، یزیدی جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اب کیا کریں ایسا؟ امام حسین علیہ السلام نے پر رو پڑے اور کہنے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کو نکلے، آپ کے ساتھ سارے بچے بھی تھے۔ آپ جنت البقیع کو پردے کی آڑ سے دیکھ رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو کر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے اور فرمایا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے سے تشریف لے گئے۔ حج کے ایام بھی قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے لوگوں سے وہاں باتیں کی۔ امام حسین جب وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے اور کہ حضور علیہ الصلوۃ کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور ہم پر یہاں پر یزید مسلط ہو گیا ہے، اگر آپ میدان میں نہیں آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اب وہ خط 3 بوریوں میں موجود تھے۔ اب وہ اتنے سارے خط موجود تھے تو امام حسین علیہ السلام ساری مشاورت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہاں دوبارہ لوٹ کر مکے چلے گئے۔ مکے لوگوں نے منع بھی کیا، لیکن آپ نے کہا کہ میں دین کے اوپر کسی غیر کو مسلط ہونے نہیں دوں گا۔ آپ واپسی اپنے مکے کی طرف لوٹے اور پھر اس طرح شہادت کربلا کا سارا واقعہ شروع ہو گیا۔ ہر ایک کر کے سارے شہادت حاصل کرتے گئے، آپ کی اولادیں، آپ کے بھائی کے بیٹے۔ اتنا خوبصورت واقعہ یہ تو میں ضرور سنانا چاہوں گی کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام جب آپ شہادت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت قاسم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے روک دیا اور آپ نے ان سے کہا کہ تم نہ جاؤ، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے آخری وقت پہ کہا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو یہ ایک تعویذ دیا تھا کہ اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور آج جب میں نے اس کو کھولا ہے تو یہ تعویذ نہیں بلکہ رقیہ ہے، اور اس میں دیکھیے کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرے بھائی پر، حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو تم آگے سے آگے رہنا، اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ رقیہ پڑھا تو آپ رو پڑے، اور پہلی دفعہ آپ کربلا میں اس وقت روئے، اور آپ نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اجازت دی کہ جاؤ تم بھی شہادت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی شہادتیں دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عامل با عمل بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔